تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بمئة آیة فی لیلہ کتب له قنوت لیلہ، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے، تلاوت کر لے، اس کے لیے ساری رات قیام یعنی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، 100 آیات۔ اب 100 آیات پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر آخری پارے کی شروع کی 3 صورتیں، سورۃ النبأ، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، یہ پڑھنے سے 100 آیات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کے بجائے سورہ ملک کی تلاوت کر لی جائے اور ساتھ آخری پارے کی شروع کی 2 صورتیں پڑھ لی جائیں، سورہ نبأ، سورہ النازعات، تو بھی 100 آیات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے ایک اور فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہے عذاب قبر سے چھٹکارا۔ قبر کے عذاب سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ شفعت لرجل حتی غفر لہ، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہی یہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ آپ یہ سورہ ملک پڑھیں، ساتھ آخری پارے کی شروع والی 2 صورتیں، 100 آیات پوری ہو سکتی ہیں، اور ثواب دیکھیں، شفاعت کرے گی، بخشش جب تک نہیں ہوتی سفارش کرتی رہے گی وہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے۔ اگر آپ رات کو تھکے ہوئے ہیں، آپ کا معمول ہے تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، آپ بھول جاتے ہیں، یا تھکان کو جیسے سو گئے یا پڑھتے پڑھتے سو گئے اور آپ کا مکمل تلاوت نہیں ہو سکی وہ صورتیں، تو اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے کہ اگر آپ سو گئے، تلاوت نہ کر سکے، تو صبح اور ظہر کے درمیان، صبح اور ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اجر و ثواب کو پائیں گے، پورا پا لیں گے، اس کو جو اجر ہے اس کو پورا پائیں گے آپ، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے رات کو، اس کا معمول ہے جو قرآن کا 1/7 یا 7واں حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ سوئے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا ہو، تو اس نے اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا، تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات کو ہی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔